अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। आज के नॉवल का नाम है मकाफ़ात अमल। शाइस्ता मेरी बहुत अच्छी सहेली थी। उसका घर मेरे घर की पिछली साइड पर था। मैं और वो छत पर खड़ी होकर काफ़ी देर तक एक दूसरे से बातचीत करती रहती। जब हम लोग यहाँ पर नए रहने के लिए आए थे, उस वक्त सबसे पहले मेरी दोस्ती शाइस्ता से हुई थी। वो खूबसूरत थी और वैसे भी दिल की अच्छी लड़की थी, इसलिए मुझे अच्छी लगती थी। घर भी इसका पीछे था, तो मैं जब भी छत पर काम से जाती तो वहाँ बैठकर उससे बातें करने लगती। वो मुझे अपने घर अपनी छत से लेकर जाती और मुझसे बातें करती। कभी भी गली से गुजरकर मैं उसके घर नहीं गई थी। मैं अपनी छत से उसके घर की तरफ छलांग लगाती और उसके घर की सीढ़ियों से नीचे उतरकर उसके घर चली जाती। वो भी इसी तरह से, इसी रास्ते से हमारे घर आया करती थी। घर में मेरा अकेली का दिल नहीं लगता था, क्योंकि मैं एक ही बहन थी और मेरी अम्मा भी सारा वक्त अपने कामों में लगी रहती थी। अम्मा कमाती थीं तो हमारे घर का गुजारा होता था। मेरे अब्बा का तो काफ़ी साल पहले इंतकाल हो गया था। मेरी अम्मी ने ही पूरे घर की जिम्मेदारी उठाई हुई थी और पूरे घर को संभाल रखा था। मेरी उम्र सिर्फ 18 साल थी और यहाँ आकर मैंने करीब ही के कॉलेज में दाखिला ले लिया। शाइस्ता के साथ ही कॉलेज जाती थी। वो भी तकरीबन मेरी ही उम्र की थी। वो देखने में खूबसूरत थी, इसलिए महल्ले के तकरीबन सभी लड़के उसे पसंद करते थे और ये बात उसके साथ वक्त गुजारते हुए मुझे पता चल गई थी। देखने में शक्ल सूरत के लिहाज से तो मैं भी किसी से कम नहीं थी, लेकिन मुझे कभी भी इन सारी चीज़ों में दिलचस्पी नहीं थी। मैं जिस माहौल से आई थी वहाँ पर इन सारी बातों को बुरा समझा जाता था, इसलिए मैंने कभी किसी पर तवज्जो नहीं दी। लेकिन शाइस्ता के साथ रहते रहते मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ज़िंदगी में किसी ऐसे इंसान का होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आप सबसे ज़्यादा ज़रूरी हों। जो इंसान बाकी सब लोगों से बढ़कर आपसे मोहब्बत करता हो, आपकी फ़िक्र करता हो। शाइस्ता किसी लड़के को पसंद करती थी और रात को उससे फ़ोन पर बात भी करती थी। ये बात उसी ने मुझे बताई। मेरी अम्मा जब घर पर ना होती तो शाइस्ता छत से हमारे घर आ जाती और हमारे घर घंटा घंटा बैठकर उसी लड़के से बातें करती। पहले मैं उसे बुरा समझती थी, उसे बहुत समझाती थी कि ये सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब उसने मुझे सारी कहानी बताई कि किसी को पसंद करना बुरी बात नहीं है, सभी लड़कियां किसी न किसी को पसंद करती हैं। कॉलेज में कोई भी ऐसी लड़की नहीं जो किसी को पसंद ना करती हो। और हम बड़ी हो गई हैं, हमें अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। हमें खुद ही अपने लिए कोई ऐसा इंसान तलाश करना चाहिए जो हमसे मोहब्बत करता हो, हमारी हर ख्वाहिश को पूरा करे। शाइस्ता ने मुझसे कहा कि शादी तो हमें एक दिन करनी ही है, तो क्यों ना वो शादी अपनी मर्जी से की जाए, किसी ऐसे इंसान के साथ जिससे हम मोहब्बत करती हों, तो ज़िंदगी और भी अच्छे से गुजरेगी। वरना वालिदैन की वजह से तो शादी हो ही जाएगी। हो सकता है उस इंसान के साथ हमारी ज़िंदगी अच्छे से ना गुजरे। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान हो गई और मैंने भी इस बारे में सोचा। वो गलत नहीं कहती थी। उसने मुझे बताया कि वो लड़का बहुत ही अच्छे घर से ताल्लुक़ रखता था। जैसे उसकी पढ़ाई मुकम्मल होगी, वो अपने घर वालों को रिश्ते के लिए उसके घर भेज देगा। इसलिए मैं भी उसके इस मामले में मदद कर देती थी। जब भी उसे बात करनी होती तो हमारे घर आ जाती, क्योंकि मेरी अम्मा घर पर नहीं होती थी। कभी वो मोहल्ले में किसी के घर चली जाती तो कभी किसी के घर। मेरी अम्मा एक जानी मानी दाई थी। लोग उनको बहुत तजर्बेकार खातून समझते थे, इसलिए मेरी अम्मा पूरे मोहल्ले का चक्कर लगाती। मोहल्ले में जो भी हामला होती उनसे उनका हाल अहवाल पूछती रहती, क्योंकि यही उनका काम था। यहीं से मेरी अम्मा इतने पैसे कमा लेती थीं कि हम माँ बेटी का अच्छे से गुजारा हो जाता था। मेरी अम्मा ने बचपन से लेकर अब तक मेरी हर ख्वाहिश पूरी की थी। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मैंने उनसे किसी चीज़ की फरमाइश की हो और वो मुझे इनकार कर दें। मेरे कहने से पहले ही हर चीज़ मेरे लिए ले आती थी।
मेरी बहुत तारीफ़ें करतीं और उन्होंने हमेशा मुझे हर चीज़ से बचा कर और सँभाल कर रखा। यहाँ तक कि वो मुझे घर के ज़्यादा काम-काज भी ना करने देती थीं कि कहीं मेरे रंग में फ़र्क ना पड़े और मेरी खूबसूरती मुतासिर ना हो। वो यही कहती थीं कि उनकी बेटी बहुत खूबसूरत है, उसकी शादी भी अच्छे बड़े घर में करेंगी। मुझसे ज़्यादा तो मेरी खूबसूरती की मेरी अम्मा को परवाह थी और मुझे इसमें ज़रा सी भी लापरवाही ना बरतने देती थी। जैसे मैं कॉलेज से वापस आती तो फ़ौरन मुझसे ये कहती, अपना चेहरा धोकर आओ। रात को सोने से पहले मुझे क्रीम लगाने का कहती। मुझे ये सारे चोंचले बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। रंग के लिहाज से भी मैं ठीक थी। मुझे लगता था कि मुझे इन आर्ज़ी क्रीमों की ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे ही अच्छी लगती हूँ। लेकिन मेरी अम्मा मुझे बहुत समझाती थी कि अगर मैंने अपना ख्याल नहीं रखा तो ये खूबसूरती बरकरार नहीं रहेगी। किसी भी चीज़ को बरकरार रखने के लिए उसकी हिफाजत करनी पड़ती है, उसे वक्त देना पड़ता है। और अगर हम किसी चीज़ पर लापरवाही बरतते हैं या फिर उसका ख्याल नहीं रखते तो या तो कम हो जाती है या फिर ख़त्म हो जाती है। कभी कभार तो अम्मा की ये बातें अजीबो गरीब लगती थीं, मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती थी, मगर खैर फिर भी मैं अपना ख्याल रखती थी क्योंकि मेरी सहेली शाइस्ता भी मेरी अम्मा ही की तरह थी। उसे हर वक्त यही फिक्र सताती थी कहीं उसका रंग काला ना हो जाए, उसके चेहरे पर कोई दाना ना निकल आए। इस वजह से वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें खाती भी नहीं थी जिसकी वजह से नुकसान पहुँचे और उसके रंग में कोई फ़र्क आए। मैं क्योंकि सारा वक्त अपनी अम्मा के साथ गुजारती थी और घर में मेरे अलावा कोई नहीं होता था जिसके पास मैं बैठ जाऊं और अपना वक्त गुजार लूं। अम्मा भी तो एक अम्मा ही तो होती थी। बचपन से ही हर वक्त मैं उनके साथ साथ उनके पीछे पीछे रहती थी क्योंकि मेरी अम्मा एक दाई थी, इसलिए हामला औरतें हमारे घर आती जाती रहती थी। मेरी अम्मा इस बारे में बातें भी करती थी। अम्मा ये समझती थी कि मैं छोटी बच्ची हूँ, मुझे किसी बात की कुछ समझ नहीं लगती, लेकिन इसलिए उन्होंने कभी भी मुझे वहाँ से भेजा नहीं था। घर में और कोई होता भी नहीं था कि अम्मा मुझे उसके पास भेज देती, इसलिए मैं उन्हीं के पास बैठकर सारी बातें सुनती थी। इसी तरह से वक्त गुजरता रहा और मेरी अम्मा को अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि मैं कब छोटी बच्ची से बड़ी हो गई और अब मैं सारी बातों को समझने लगी। मैं उन सारी बातों को सुनते हुए बड़ी हुई थी, इसलिए कम उम्र होने के बावजूद औरतों के बहुत से राज जान गई थी। लेकिन मैंने इन बातों का जिक्र अपनी कॉलेज में भी सहेलियों से भी कभी नहीं किया था। शाइस्ता से भी मेरी जो भी बातें होती वो स्कूल और कॉलेज की हद तक होती। मैंने अपने घर की बातें कभी उसके साथ शेयर नहीं की थी और वो भी मेरे साथ और कोई बात नहीं करती थी, बस इस लड़के की बातें करती थी और मुझे उसके गिफ्ट्स दिखाती थी और वो उससे बात करके बहुत खुश होती थी। इसको देखा देखी मेरा भी दिल करता था कि कोई मुझसे भी इसी तरह से मोहब्बत करे। अम्मा के पास इतना वक्त नहीं था, वो पूरा मोहल्ला फिरती थी और अगर घर पर मौजूद होती तो घर में औरतें आती रहती और उनके साथ बैठकर उनके मसले हल करती रहती। मैं बड़ी हो रही थी, ऐसे में मैं भी चाहती थी कि कोई मेरी तारीफ़ करे। मैं इतनी खूबसूरत थी, मेरा हुस्न काबिल तारीफ़ था, लेकिन कोई मेरी तारीफ़ ना करता। अम्मा मुझे अपने साथ बाहर लेकर ही नहीं जाती थी। हमारे रिश्तेदार तो दूर दराज के शहरों के इलाकों में रहने वाले थे, उनके घर तो हमारा आना जाना भी नहीं था और मोहल्ले में भी अम्मा अपने काम से जाती थी। ऐसे में वो मुझे अपने साथ कहाँ लेकर जाती। मेरा सारा वक्त तो घर में गुजरता था। घर में हमारी औरतों के अलावा किसी का आना जाना नहीं था। मैं जब अपने कॉलेज से निकलती तो रोज़ाना ही एक लड़का मुझे कॉलेज से बाहर खड़ा मिलता। ऐसा लगता था जैसे वो मुझे ही देखता है। कुछ दिनों तक तो मैं उसे नज़रअंदाज करती रही, लेकिन अब तो मैं उसे रोज़ाना ही उस जगह खड़े देखती और उसकी नज़रें मेरे ऊपर होती थी। मैं आस-पास देखती, वहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ होती। छुट्टी के वक्त कॉलेज के बाहर रश लगा हुआ होता था। अब मुझे इस बात पर पक्का यकीन नहीं था कि वो मुझे ही देखता है। हो सकता है लड़कियों के हजूम में किसी और को देखता हो
اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے مجھے دیکھنے کے لیے آتا ہے۔ اس بات کو سوچ کر میں بہت خوش ہوتی تھی کہ کوئی تو تھا جو مجھے دیکھنے کے لیے وہاں کھڑا ہوتا تھا، میرا انتظار کرتا تھا۔ مگر جب بھی یہ سوچ میرے دماغ میں آتی، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور کے لیے کھڑا ہو، تو ایک دم سے میرا چہرہ اتر جاتا۔ مجھے بھی اپنی زندگی میں شائستہ کی طرح کوئی ایسا انسان چاہیے تھا جو میری چھوٹی چھوٹی بات پر میرا خیال رکھتا اور میرے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا، مجھ سے محبت کرتا، میرا خیال رکھتا۔ ایک دن اسی طرح سے میں شائستہ کے ساتھ کالج سے واپس آ رہی تھی جب وہی لڑکا اچانک سے میرے سامنے آ گیا۔ اس نے خط میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں لینا نہیں چاہتی تھی لیکن شائستہ نے مجھے اشارہ کیا کہ میں خط لے لوں۔ میں نے خاموشی سے اس کے ہاتھ سے پکڑا اور ہم لوگ گھر واپس آ گئے۔ اس خط کے اوپر میرے بارے میں بہت ساری باتیں لکھی تھی جس میں میری بہت ساری تعریف کی گئی تھی۔ اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ میں اسے اچھی لگتی ہوں اور وہ روزانہ میرے لیے یہاں کھڑا ہوتا ہے۔ اس خط میں اس نے آخر میں اپنا نمبر بھی لکھا تھا۔ اگر میں چاہوں تو اس سے نمبر پر اس سے بات کر سکتی ہوں۔ دل ہی دل میں مجھے اس بات پر بے حد خوشی ہو رہی تھی کہ کوئی مجھے بھی پسند کرنے لگا تھا، لیکن اوپر اوپر سے میں انکار کرتی رہی۔ جب شائستہ نے مجھے کہا کہ اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے اور وہ مجھے پسند کرتا ہے، تو میں ایک مرتبہ اس سے بات کر کے دیکھ لوں۔ ہو سکتا ہے کہ میری اس کے ساتھ اچھی دوستی ہو جائے اور مستقبل ہمارا ایک ساتھ اچھا گزرے۔ چاہتی تو میں بھی یہی تھی، میں اس لڑکے سے ایک بار بات کروں، لیکن شائستہ کی وجہ سے میں تھوڑی سی جھجک کا شکار تھی۔ لیکن اب جب کہ اس نے مجھ سے یہ کہا تھا تو میں فوراً سے مان گئی۔ میرے پاس فون نہیں تھا۔ شائستہ نے مجھے کہا کہ جب وہ میرے گھر آئے گی تو اپنے فون سے میری بات کرا دے گی۔ میں بہت خوش ہو گئی اور پھر اگلے دن ایسا ہونے لگا۔ وہ میرے گھر آتی اور میری بھی اس لڑکے سے بات کروا دیتی۔ اسی طرح سے بات کرتے کرتے بات یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ مجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ جینے کے سپنے دیکھ لیے تھے اور اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ ہم دونوں سہیلیاں مل کر ڈھیر ساری باتیں کرتی۔ عاقب اب بھی روزانہ ہی میرے کالج کے باہر کھڑا ہوتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ایک اور لڑکا بھی ہوتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ اس کا ایک اچھا دوست ہے۔ ایک مرتبہ تو عاقب نے مجھے ملنے کے لیے بھی بلایا، مگر میں نے بہانہ بنا کر ٹال دیا۔ میں اس سے ابھی ملنے نہیں جا سکتی تھی، جبکہ اس کا وہ دوست روزانہ اس کے ساتھ کالج کے باہر موجود ہوتا تھا۔ وہ لڑکا عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھتا تھا۔ میں اس کا دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی کیونکہ وہ عاقب کا اچھا دوست تھا، اس لیے میں خاموش ہو جاتی، کچھ نہ کہتی۔ عاقب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جب بھی شادی کرے گا مجھ سے ہی کرے گا، کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتا تھا۔ میرے علاوہ اس کی زندگی میں کوئی اور لڑکی نہیں تھی۔ کبھی کبھار وہ میرے لیے تحفے تحائف بھی لے آتا اور میں وہ چھپا کر گھر لے آتی، اور اماں کبھی غلطی سے دیکھ بھی لیتی تو میں یہ کہہ دیتی کہ شائستہ نے مجھے دیا تھا۔ شائستہ بھی اپنے گھر میں یہی کہتی تھی کہ میں اسے تحفے تحائف دیتی ہوں، اور ہم دونوں ایک دوسرے کے راز کو چھپا لیتی، اور اب تک کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں ہوا تھا۔ زندگی جیسے تیسے چل رہی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ شائستہ گھر سے میرے ساتھ کالج تو گئی، لیکن کالج کے گیٹ پر اس نے مجھے کہا کہ میں اندر چلی جاؤں، اور آج وہ میرے ساتھ نہیں جائے گی کیونکہ آج اسے اس لڑکے سے ملنے کے لیے جانا تھا جس سے وہ محبت کرتی تھی۔ وہ پہلی بار اس سے ملنے جا رہی تھی۔ میں نے بھی کبھی اس کے کسی معاملات میں مداخلت نہیں کی تھی۔ خاموشی سے میں کالج کے گیٹ کے اندر چلی گئی اور وہ اس لڑکے سے ملنے کے لیے چلی گئی۔ اس دن کے بعد سے شائستہ سے 2-3 دن بعد میری ملاقات نہ ہوئی۔ اس کے گھر جاتی تو اس کی اماں کہتی وہ سو رہی ہے، جبکہ میرے گھر بھی اس کا آنا جانا چھوٹ گیا تھا۔ کالج بھی وہ پچھلے 2-3 دن سے نہیں آ رہی تھی۔ میں بہت پریشان تھی اور کچھ اس وجہ سے بھی پریشان تھی کہ مجھے عاقب سے بات کرنی تھی اور میرے پاس تو فون تھا ہی نہیں۔ میں شائستہ کے فون سے اس سے بات کرتی تھی، اور شائستہ پچھلے 3 دن سے میرے گھر نہیں آئی تھی اور میری اس سے کوئی بات بھی نہیں تھی۔ پہلے تو وہ روز شام کو مجھے ساری کہانی بتاتی،
لیکن اس بار ایسا نہیں ہوا تھا۔ اسی طرح اس کا انتظار کرتی رہی کہ 5 دن گزر گئے۔ پھر شائستہ نے دوبارہ سے کالج جانا شروع کر دیا، لیکن اب وہ بہت چپ چاپ اور خاموش رہتی۔ میں کوئی بھی سوال کرتی تو وہ اس کا جواب نہ دیتی۔ مجھے لگا کہ شاید اسے میری کوئی بات بری لگی ہے۔ بہت مرتبہ پوچھا بھی، لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اسی طرح سے 1 مہینہ گزر گیا۔ جب ایک دن وہ میرے گھر آئی، اس دن وہ بہت ہی پریشان تھی۔ پریشان تو میں اسے پچھلے کچھ دنوں سے دیکھ رہی تھی، لیکن اس نے اپنی پریشانی کی وجہ نہیں بتائی تھی۔ میرے پوچھنے پر وہ چھپا جاتی تھی، لیکن آج وہ خود ہی میرے پاس آئی تھی اور اس نے ساری کہانی مجھے کھل کر بتا دی۔ میری سہیلی نے مجھے بتایا کہ جب وہ اپنے عاشق سے ملنے گئی تھی تو اس نے اس کے ساتھ زبردستی کر ڈالی۔ اس نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن وہ اس سے محبت کے واسطے دیتا رہا، اور اسی طرح سے ان دونوں میں وہ سب ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس لیے پچھلے کچھ دنوں سے وہ پریشان تھی، لیکن اب اس کی پریشانی مزید بڑھ گئی تھی کیونکہ وہ حاملہ ہو گئی تھی، اور اب اگر اس کے گھر والوں کو اس بات کا علم ہو گیا تو وہ لوگ اسے جان سے مار دیں گے۔ وہ بہت رو رہی تھی، تو میں اس کی سب سے اچھی سہیلی تھی اور وہ مجھے اپنی ہر بات بتاتی تھی۔ اب وہ کسی بڑی مصیبت میں پھنس گئی تھی تو میرے علاوہ اس کی کون مدد کر سکتا تھا؟ اس لیے مجھ سے کہا کہ میں تو اس کے سارے راز پہلے سے جانتی ہوں، کیونکہ ہمارے گھر تو عورتیں ایسے مسائل لے کر آتی تھیں۔ میں ہی کوئی اس کا حل نکال دوں اور اس کی مدد کروں، اسے اس مشکل سے نکال دوں۔ مجھ سے اس کا رونا دھونا دیکھا نہ گیا۔ آج تک اس نے بھی تو میرے ساتھ کتنا کچھ اچھا کیا تھا۔ وہ میرے لیے میری بہنوں کی طرح تھی، اس لیے ہمیشہ اپنی بہن سمجھ کر اپنی ہر چیز مجھ سے بانٹتی تھی۔ کبھی اس نے میرے ساتھ کوئی فرق نہیں کیا تھا۔ اپنی ہر چیز اس نے ہمیشہ مجھے استعمال کرنے کے لیے دی تھی، تو ایسے میں اب میرا بھی فرض بنتا تھا کہ میں اپنی سہیلی کی اس معاملے میں مدد کرتی۔ میں اسے اس طرح پریشانی میں نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے اسے تسلی دی اور یہ کہا کہ فکر نہ کرے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اماں کے پاس اس کا کوئی نہ کوئی حل موجود ہوگا۔ میں نے اسے تسلی دی، سمجھایا کہ اسے رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ آج رات کو 12 بجے ہمارے گھر آ جائے۔ میری اماں کے پاس آ جانا، جس طرح میری اماں دوسری عورتوں کے مسائل حل کرتی ہیں، اسی طرح وہ تمہاری بھی اس مصیبت سے نجات دلا دیں گی۔ میری اس بات سے اسے تھوڑی سی امید ملی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ فکر نہ کرے، میں اماں سے اس بارے میں بات کر کے پہلے ہی ان کو سب کچھ بتا دوں گی۔ وہ یقیناً اس معاملے میں اس کی مدد کریں گی۔ وہ مطمئن ہو کر اپنے گھر چلی گئی۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا۔ اب میرے لیے سب سے مشکل کام اماں کو یہ ساری سچائی بتا کر انہیں اس کام پر راضی کرنا تھا۔ وہ میری دوست کی مدد کریں، لیکن اس کے لیے میں اتنا تو کر ہی سکتی تھی۔ جیسے ہی اماں گھر آئیں تو میں نے انہیں ساری سچائی بتا دی اور ان سے کہا کہ وہ کچھ بھی کر کے میری سہیلی کی مدد کریں۔ اماں نے کہا کہ وہ اس کی مدد کریں گی، میں اسے بلا لوں۔ جبکہ میں نے اماں سے کہا کہ میں نے اسے پہلے ہی رات 12 بجے گھر آنے کا کہہ دیا ہے۔ جیسے ہی وہ رات 12 بجے میرے کہنے کے مطابق اماں کے پاس آئی تو اماں اسے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے گئی، جبکہ میں باہر بیٹھ کر انتظار کر رہی تھی۔ لیکن پھر مجھ سے رہا نہیں گیا، میں بھی اماں کے پیچھے ان کے کمرے میں چلی گئی۔ اماں نے اسے بے ہوش کر دیا اور خود باہر چلی گئی۔ میں یہ سمجھی کہ شاید کسی کام سے گئی ہوں گی، تھوڑی دیر بعد آ جائیں گی۔ لیکن جب اماں واپس آئیں تو ان کے ساتھ ایک لڑکا تھا۔ اس لڑکے کو دیکھ کر میرے سر پر آسمان گر پڑا، کیونکہ وہ تو عاقب کا وہی دوست تھا جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا تھا، اور اماں کو کیسے جانتا تھا وہ ہمارے گھر کس لیے آیا تھا۔ مجھے اس بات سے ڈر تھا کہ وہ کہیں میری اماں کو ساری بات نہ بتا دے، مجھے دیکھتے ہی کہیں وہ مجھے پہچان نہ لے اور یہیں پر ساری کہانی کہیں اماں کو بتا نہ دے۔ میں فوراً اس سے ایک طرف ہو گئی اور میں نے اپنا چہرہ چھپا لیا، فوراً اس کمرے سے نکل آئی اور دوسرے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ میں یہ سمجھی کہ اماں نے کہیں کچھ منگوانے کے لیے بلا لیا ہوگا، ہو سکتا ہے وہ میری اماں کو جانتا ہو۔ اس ڈر سے میں وہاں سے بھاگ گئی۔
کہیں وہ میری اور عاقب کے بارے میں سب کچھ اماں کو نہ بتا دے۔ وہ کافی دیر اسی طرح سے اپنے کمرے میں بیٹھی انتظار کرتی رہی۔ اماں خود ہی مجھے بلا لیں گی۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور کمرے میں بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی۔ جب میں صبح اٹھی تو میں بھاگ کر اماں کے کمرے میں گئی۔ جب مجھے شائستہ کا خیال آیا، میں نے اماں سے پوچھا تو اماں نے کہا کہ وہ تو رات ہی کو اپنے گھر واپس چلی گئی تھی اور اس کا مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے۔ مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اماں کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ انہیں دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ بہت خوش ہیں۔ جب میں نے اماں سے اس لڑکے کے بارے میں پوچھا تو اماں نے کہا کہ اماں نے اس سے کچھ منگوانے کے لیے بلایا تھا۔ کوئی دوائی تھی جو انہیں منگوانی تھی، اسی لیے بلوایا تھا۔ وہ جانتی ہیں اور وہ اماں کے چھوٹے موٹے کام پہلے بھی کرتا رہتا ہے۔ میں نے بھی زیادہ سوال نہ کیا کہ کہیں اماں کو مجھ پر شک نہ ہو جائے۔ میں کالج جانے کے لیے تیار ہونے لگی تو اماں نے مجھے روک دیا کہ کہا آج میں ان کے ساتھ بازار جاؤں گی۔ آج وہ مجھے میری پسند کی چیزیں دلوائیں گی۔ انہوں نے پیسے جمع کیے تھے اور کافی وقت سے سوچ رہی تھیں کہ وہ مجھے کوئی اچھی چیز دلوا دے۔ آج وہ مجھے اپنے ساتھ بازار لے کر جائیں گی۔ میں خوشی خوشی تیار ہو کر اماں کے ساتھ بازار چلی گئی۔ میں نے اپنی پسند کی بہت ساری چیزیں خریدی اور ہم گھر واپس آ گئے۔ میں انتظار کرتی رہی کہ شائستہ گھر آئے گی تو میں ساری چیزیں اسے دکھاؤں گی، لیکن صبح سے شام ہو گئی وہ میرے گھر نہیں آئی۔ سوچا کہ شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی، اس لیے نہیں آئی۔ میں 2 دن اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہ تو گھر آئی اور نہ ہی کالج۔ اچانک سے خبر ملی کہ شائستہ 2 دن پہلے سے لاپتہ ہے۔ کچھ محلے کی عورتوں کا کہنا تھا کہ وہ کسی لڑکے کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی ہے، لیکن اس کے ماں باپ کا کہنا تھا کہ وہ ایسی لڑکی نہیں ہے، وہ کسی کے ساتھ گھر سے بھاگ نہیں سکتی۔ لیکن سب عورتوں کا یہی کہنا تھا کہ وہ آدھی رات کے وقت گھر سے غائب ہوئی ہے، تو ایسے میں وہ خود ہی اپنی مرضی سے گئی ہوگی۔ وہ دوپہر کے وقت گلی محلے سے اغوا نہیں ہوئی کہ جسے کوئی زبردستی اٹھا لے گا۔ جب کوئی لڑکی رات کے اندھیرے میں اپنے گھر سے غائب ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے گھر سے گئی ہے۔ یہ بات تو میں بھی اچھی طرح سے جانتی تھی کہ شائستہ کسی لڑکے کے ساتھ گھر سے نہیں بھاگی، کیونکہ میں اس کے بارے میں سب کچھ جانتی تھی۔ وہ ایک ہی لڑکے سے بات کرتی تھی اور ایک ہی لڑکے کو پسند کرتی تھی، اور اس لڑکے نے پچھلے دنوں میں جو کچھ اس کے ساتھ کیا تھا، اس کے بعد تو وہ اس کے ساتھ جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تو ایسے میں وہ کسی لڑکے کے ساتھ گھر سے نہیں جا سکتی۔ تو کیا مطلب تھا؟ اسے واقعی اغوا کر لیا گیا تھا، لیکن کیسے؟ جب میں نے اس کے گھر جا کر اس کی اماں سے اس بارے میں پوچھا تو اس کی اماں نے بتایا کہ اس دن سے لاپتہ ہے۔ دن میں تو وہ گھر پر ہی موجود تھی اور رات کو سوتے وقت بھی وہ گھر پر تھی، لیکن صبح اٹھ کر دیکھا تو وہ گھر پر نہیں تھی، اور اسی رات وہ ہمارے گھر میرے بلانے پر آئی تھی۔ لیکن یہ بات میں نے کسی کو نہ بتائی اور خاموشی سے گھر واپس آ گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ اس رات اپنے گھر واپس نہیں گئی۔ اگر وہ اپنے گھر نہیں گئی تھی تو پھر کہاں چلی گئی تھی؟ یہ بہت بڑا سوال تھا۔ میں نے اماں سے پوچھا تو اماں گھبرا گئیں اور انہوں نے کہا کہ میں اس بات کا ذکر کسی سے نہ کروں کہ وہ ہمارے گھر آئی تھی، ایسے سارا الزام ہمارے اوپر آ جائے گا۔ اماں نے کہا کہ یہاں سے تو وہ چلی گئی تھی، اس کے بعد انہیں نہیں معلوم کہ وہ کہاں گئی تھی اور کس کے ساتھ گئی تھی۔ اسی طرح سے دن گزرتے گئے اور شائستہ کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں چلی گئی ہے۔ ایک دن اسی طرح سے عاقب نے مجھے ملنے کے لیے بلایا۔ میں خاموشی سے اس سے ملنے کے لیے چلی گئی۔ جب وہ اور اس کا وہی دوست جو ہمارے گھر آیا کرتے تھے، وہ لوگ مجھے بے ہوش کر کے اپنے ساتھ لے گئے اور انہوں نے لے جا کر مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ میرے ساتھ کچھ ایسا ہی کرے گا، اس لیے میں نے وہ کھانا کھایا ہی نہیں تھا جو وہ میرے لیے لایا تھا۔ میں بے ہوش نہیں ہوئی تھی، لیکن میں نے جان بوجھ کر ایسے ڈرامہ کیا تھا کیونکہ میں سب کچھ جاننا چاہتی تھی، اس لیے میں وہاں گئی تھی۔ جب وہاں جا کر دیکھا تو میری سہیلی پہلے سے وہاں موجود تھی۔ مجھے ساری کہانی سمجھ آنے لگی تھی۔ میری سہیلی نے مجھے بتایا کہ وہ پچھلے 2 مہینوں سے یہاں پر قید ہے۔
وہی لڑکا اسے یہاں لے کر آیا تھا جو عاقب کا دوست تھا، اور اسی طرح مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ یہاں کیسے پہنچی۔ تو کیا اس کا یہ مطلب تھا کہ میری ماں نے میری سہیلی کو اس لڑکے کے ساتھ یہاں پر بھیجا تھا؟ میری اماں ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ شائستہ نے مجھے بتایا کہ عاقب اچھا لڑکا نہیں ہے اور نہ ہی اس کا دوست اچھا لڑکا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے عاقب کی بات مان کر اس سے ملنے کے لیے نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ دونوں مل کر لڑکیوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور اپنی محبت کے جھانسے میں پھنساتے ہیں اور انہیں یہاں لے کر آتے ہیں۔ یہاں پر انہیں پیسوں کے لیے آگے بیچ دیا جاتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے عاقب کی بات مان کر اس سے ملنے کے لیے نہیں آنا چاہیے تھا۔ میں نے اسے تسلی دی، اسے بتایا کہ میں نے جان بوجھ کر یہ سب کچھ کیا تھا تاکہ میں سچ تک پہنچ سکوں۔ مجھے سچائی ساری معلوم ہو گئی تھی۔ میں اپنے گھر سے ایسی چیزیں لے کر آئی تھی جس سے یہاں سے نکلنے میں آسانی ہو۔ کمرے کا دروازہ بند تھا، لیکن کھڑکی پر جو جالی لگی تھی میں نے اس کو کاٹنا شروع کر دیا، اور 2 گھنٹے کی محنت کے بعد آخر کار میں اس کو کاٹنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ میں اور شائستہ ہم دونوں کمرے کی قید سے نکل آئی تھی۔ اب ہم دونوں نے رخ پولیس اسٹیشن کا کیا تھا۔ ہم نے پولیس اسٹیشن جا کر ان لوگوں کی ساری حقیقت بتا دی کہ کس طرح وہ دونوں لڑکے مل کر لڑکیوں کو بیوقوف بناتے تھے۔ پولیس نے ان دونوں لڑکوں کو گرفتار کیا۔ جب ان دونوں لڑکوں کو پکڑا اور ان سے سارا سچ اگلوایا گیا تو پھر کچھ ایسی باتیں سامنے آئیں جنہوں نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی۔ ان دونوں نے بتایا کہ اس کام میں وہ اکیلے شامل نہیں بلکہ میری ماں بھی اس کام میں شامل ہے۔ میری ماں نے ہی عاقب کے دوست کو گھر پر بلایا تھا۔ میری اماں نے میری سہیلی شائستہ کی کوئی مدد نہیں کی تھی بلکہ اسے بیچ دیا تھا اور اس لڑکے کے ساتھ یہاں بھیج دیا۔ اور یہ انہوں نے پہلی بار نہیں کیا تھا بلکہ اس سے پہلے بھی وہ اس قسم کا کام کر چکی تھی۔ جو بھی خوبصورت لڑکی انہیں نظر آتی تھی اسی طرح سے دھوکے سے اسے اپنے گھر بلا لیتی تھی، یا پھر کسی اور طریقے سے اس لڑکی کو اس جگہ تک پہنچا دیتی تھی۔ پھر اس کے بدلے میں انہیں ڈھیر سارے پیسے ملتے تھے۔ ایسے ہی تو میری ہر خواہش پوری نہیں کرتی تھی۔ میں جو یہ سوچ رہی تھی کہ میری اماں کام کرتی ہیں، اس کام کے انہیں پیسے ملتے ہیں جس سے وہ میری ہر خواہش پوری کرتی ہیں، لیکن میں غلط تھی۔ میری اماں تو کوئی کام ہی نہیں کرتی تھی جس کے انہیں پیسے ملتے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس قسم کا کوئی برا کام کر سکتی ہیں۔ مجھے ان سے نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ میری اماں نے مجھے یقین دلانے کی بہت کوشش کی کہ یہ سب کچھ انہوں نے میری خوشی کے لیے کیا تھا تاکہ زندگی میں کبھی بھی مجھے کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو اور میں کسی چیز کے لیے نہ ترسوں۔ لیکن مجھے ان ساری چیزوں سے نفرت ہو رہی تھی۔ مجھے ان چیزوں سے جو انہوں نے مجھے دلوائی تھی، جو میں نے بہت شوق سے خریدی تھی، آج ان ساری چیزوں سے مجھے گھن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کن پیسوں سے خریدی گئی تھی؟ میری ماں لڑکیوں کے سودے کرتی تھی اور اپنی خود غرضی میں آ کر انہیں بیچ دیتی تھی، اور آخر میں ان کی اپنی بیٹی کے ساتھ بھی وہی ہونے جا رہا تھا۔ وہ تو میری سمجھداری تھی جو میں اس دلدل سے نکل آئی، اور اس کے ساتھ میں نے اپنی دوست کو بھی بچا لیا، ورنہ میری ماں کے کیے کا سارا انجام مجھے بھگتنا پڑتا۔ میری ماں آج تک دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ جو کرتی تھی وہ آج مجھے بھگتنا پڑتا۔ میں نے جس شخص سے محبت کی تھی وہی سب سے بڑا دھوکے باز نکلا، اور اس نے مجھے دھوکہ دیا تھا، لیکن یہ میری خوش قسمتی تھی کہ میں وہاں سے صحیح سلامت بچ کر واپس آ گئی۔ میری اماں کو بھی پولیس پکڑ کر لے گئی۔ میں نے اپنی سہیلی سے اپنی اماں کے کیے کی معافی مانگی اور اس نے مجھے معاف کر دیا تھا۔ شائستہ کے گھر والوں کو ساری حقیقت معلوم ہو گئی تھی اور انہوں نے اسے کچھ نہیں کہا تھا، کیونکہ غلطی کہیں نہ کہیں ماں باپ کی بھی تھی، جنہوں نے اپنی بیٹی کی کبھی خبر ہی نہیں لی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں کیا کرتی ہے اور کیا نہیں کرتی، وہ کہاں جاتی ہے اور کہاں سے آتی ہے، کن لوگوں سے ملتی ہے، کبھی بھی انہوں نے یہ بات جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ اور اسی وجہ سے آج جو کچھ ہوا تھا
उन्हीं की वजह से हुआ था। उनकी लापरवाही की वजह से उनकी बेटी की ज़िंदगी का इतना नुकसान हुआ था। मगर अब जो कुछ हो चुका था, उससे बदला नहीं जा सकता था। शाइस्ता जिस लड़के को पसंद करती थी, जिसने उसके साथ ये सब किया था, आखिरकार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वह अपने घर वालों को लेकर शाइस्ता के घर गया। वो उससे शादी करके इज्जत से रुखसत करके अपने घर ले जाना चाहता था। वो अपनी गलती को सुधारना चाहता था। जब उसने शाइस्ता के साथ ये सब कुछ किया था, उसके बाद वो एक लम्हे के लिए भी सुकून में नहीं रहा था। शाइस्ता के घर वालों ने भी यही सही समझा कि उसी लड़के के साथ उसकी रुखसती कर दी जाए, क्योंकि वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। ऐसे में वो किसी और के किस किस के सवालों का जवाब देते। बेहतर ये था कि वो उसी के साथ उसको रुखसत कर देते। इसीलिए उसके माँ बाप ने सादगी से उस लड़के के साथ उसका निकाह कर दिया और उसे उसके घर रुखसत कर दिया। वो अपने घर चली गई और वो अपनी ज़िंदगी में खुश थी। अम्मा के जेल जाने के बाद मैं अकेली रह गई थी। शाइस्ता का भाई मुझे बहुत पहले से पसंद करता था, लेकिन इस बात का अंदाज़ा मुझे नहीं था। शाइस्ता की शादी के वक्त उसने अपनी पसंद का इजहार किया तो उसके घर वालों ने मेरा निकाह अपने बेटे के साथ कर दिया और मुझे अपने घर ले गए। अब मैं भी एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी उन्हीं के घर। ये बात मुझे समझ आ गई थी कि शादी से पहले की मोहब्बत पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए। लोग मोहब्बत के नाम पर धोखा देते हैं। असल मोहब्बत वही होती है जो शादी के बाद होती है। और अगर कोई भी इंसान आपसे मोहब्बत करने का दावा करता है, तो उसकी मोहब्बत पर उस वक्त यकीन करें जब वो इज़्ज़त के साथ रुखसत करके आपको अपने घर ले जाए। इसके अलावा उसकी किसी बात पर कोई भरोसा ना करें। इंसान को नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं देता। अल्लाह पाक ने मुझे एक बेटी दी थी। मैं अपनी बेटी पर नज़र रखती थी। ऐसा नहीं था कि मुझे उस पर भरोसा नहीं था, लेकिन मैं इस दुनिया में रहने वाले आकिब जैसे दरिंदों से अच्छी तरह से वाकिफ़ थी, जो नासमझ और मासूम लड़कियों को मोहब्बत के झांसे में फंसाकर उन्हें कहीं का नहीं छोड़ते। इसलिए मैं अपनी बेटी की छोटी से छोटी हरकत पर भी नज़र रखती थी, ताकि वो भी मेरे और शाइस्ता की तरह किसी गलत इंसान के हत्थे न चढ़ जाए या किसी के झांसे में न फंस जाए। मेरी प्यारी बहनों, आप लोग भी अपने बच्चों के ऊपर तवज्जो दिया करें। अपने बच्चों की हर हरकत पर खूब नज़र रखें। कोई पता नहीं, शैतान हर तरफ है, कोई भी आपके बच्चों को बहका सकता है। और किसी गलत रास्ते पर अगर आपके बच्चे एक दफ़ा लग गए तो फिर इनको हटाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए बराए करम अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखा करें, वरना बाद में पछताना पड़ता है और तब इंसान कुछ नहीं कर सकता।